السلام علیکم بچوں، اب آپ کی ایک نئی کہانی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی تک ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں اور بہت اچھی کہانیاں سن چکے ہیں۔ اب ہم ان کی نبوت کے بارے میں کہانی سنیں گے۔ شادی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا خاصا حصہ گھر کے کام کاج میں خرچ ہو جاتا تھا، لیکن ان دھندوں میں پڑ کے بھی آپ اپنے اصلی کام کو نہ بھولے۔ جتنے وقت ملتا غریبوں کی خبر گیری میں خرچ کرتے تھے، بیماروں کی تیمارداری کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، اور کوئی ان کے پاس حاجت لے آتا تو اس کی حاجت پوری کر دیتے۔ ایک بار بی بی حلیمہ آپ سے ملنے آئیں۔ اب وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کے بچپن کا زمانہ آپ کی نظروں میں پھر گیا۔ آپ نے ان کی بڑی خاطر کی اور چلتے وقت 40 بھیڑیں ان کے ساتھ کر دیں۔ سوچ بچار کی عادت تو آپ میں ہمیشہ سے تھی، لیکن ان دنوں آپ ہمیشہ کسی گہرے خیال میں کھوئے رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ کھانا پینا بھی کم ہو گیا۔ مکہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک گہرا غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آپ کبھی جو کی روٹی یا کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک کوزہ لے کر اس غار میں چلے جاتے اور کئی دن وہیں عبادت کرتے رہتے۔ پھر کھانے پینے کی بھی سدھ بھی نہ رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کو تلاش کر کے روٹی اور پانی پہنچا دیتی۔ ایک دن عبادت کر رہے تھے کہ ایک فرشتہ قرآن کی کچھ آیاتیں لے کر آیا اور خوشخبری ملی کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے اور بندوں کی ہدایت کا کام آپ کے سپرد کیا ہے۔ آپ نے دنیا کے سامنے دین پیش کیا، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے اصول اور قاعدے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پورے کا پورا ایک دفعہ میں نہیں اترا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر زمین پر اترتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نیا دین نہیں لائے۔ آپ سے پہلے جو نبی آئے وہ بھی لوگوں کو اسلام کی طرف ہی بلاتے رہے ہیں، لیکن ان نبیوں کے ماننے والوں نے خدا کی عبادت کے صحیح طریقے کو بھلا دیا اور وہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں لائے تھے ان میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا کر کرنے لگے۔ غرض اسلام اللہ کا سچا دین ہے جس کا وعظ خدا کے تمام رسول اپنے اپنے زمانے میں کرتے رہے ہیں۔ قرآن میں کوئی عدد بدل نہیں ہوا۔ یہ کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح اتری تھی اسی طرح موجود ہے اور اس میں کوئی بھی عدل بدل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی آیتیں جیسے جیسے اترتی تھیں لوگ انہیں لکھنے کے علاوہ یاد بھی کر لیتے تھے۔ آج بھی دنیا میں لاکھوں آدمی ایسے موجود ہیں جنہیں پورا قرآن یاد ہے۔ قرآن تقریباً 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، جس میں زندگی گزارنے کے تمام معاملات موجود ہیں اور اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اور ہم اگر قرآن سمجھ کر پڑھیں تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ تو بچوں، آپ نے یہ کہانی سنی، آپ کو کیسی لگی؟ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔